اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 87واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز ہفتہ 1 جنوری 2022 عیسوی ہے۔ اب چونکہ یہ شمسی کیلنڈر والا سال عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے شروع ہوتا ہے تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، خیر والا وقت آئے۔ اور چونکہ یہ ساری بات ہی المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور اسی عنوان پہ چلتی آ رہی ہے، تو پھر سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو قرآن پاک میں کئی مختلف انداز میں مختلف زاویوں سے بیان فرمایا ہے۔ مختلف اس کا اسلوب بیان ہے، وقت مختلف ہے، بیان کیے جانے کا انداز بڑا نمایاں ہے۔ وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ پہ مزید انشاءاللہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں، خصوصاً 45 نمبر سے لے کے 50 نمبر تک جو آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن میں کہ فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر اسی خوشخبری میں وہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے معجزات بھی بیان کرتے ہیں۔ اب جو خوشخبری سیدہ مریم کو ملی، اب پہلے وہ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک۔ اب یہاں پہ صرف اتنا حصہ اس لیے پڑھا ہے کہ باقی آیت پچھلے پروگراموں میں بھی تلاوت کی گئی، انشاءاللہ آئندہ بھی کی جائے گی۔ فی الوقت آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ بشارت ہے جو فرشتے مریم کو دے رہے ہیں۔ لفظوں پہ غور کیجئے، اذ قالت الملائکۃ یعنی فرشتوں کا ذکر ہے، ملائکہ، یا مریم مریم کا ذکر ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرکی تمہیں بشارت دیتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ بشارت ہے جو فرشتوں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور پھر اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے۔ سورہ آل عمران آیت 45 سے 50 تک یہ معجزات کا بیان ہے۔ پھر اس کا پیچھے اور اس کے آگے مزید آیتیں ہیں، لیکن معجزات کے حوالے سے سورہ آل عمران آیت 45 سے 50۔ اب آپ آ جائیں سورۃ المائدہ، اور سورۃ المائدہ میں جو آیات ہیں وہ 109 سے 116-17 تک، یعنی پچھلے پروگراموں میں بھی ذکر ہوا، ابھی آپ پھر غور کریں کہ یہ ذکر ہے یوم حشر کا، ٹھیک ہے؟ اور یوم حشر میں پھر جو اللہ تعالیٰ کی اور حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی آپس میں گفتگو ہے، یہاں پہ اس کا بھی بیان ہے۔ تو اب آپ دھیان سے لفظوں کو سنیے گا، آیت پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو ایک پرلطف حقیقت کھل کے سامنے آئے گی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یجمع اللہ الرسل۔ اب یہ آپ یوم دن، یجمع اللہ جس دن جمع کرے گا اللہ، الرسل رسل عربی میں پلورل فارم ہے، جمع کا صیغہ ہے، رسول کی جمع رسل۔ تو یوم یجمع اللہ الرسل، یہاں سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو جس دن رسولوں کو جمع کیا جائے گا، پھر آگے اس کے پیرائے میں اگلی آیت میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو یوم حشر میں گفتگو فرمائے گا، جو کلام فرمائے گا، اس کا بیان ہے۔ اب آپ وہ سنیں، آیت نمبر 110 سورۃ المائدہ۔ اذ قال اللہ، جب اللہ فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی، نعمت کا ذکر کرو، یاد کرو، علیکا، وہ جو تم پر تھی، وعلی والدتکا، اور جو تمہاری ماں پر تھی۔ اب وہاں پہ دیکھیں سورہ آل عمران میں فرشتے بشارت دے رہے ہیں سیدہ مریم کو، اور یہاں سورۃ المائدہ میں
اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے۔ تو امید ہے کہ یہ ابتدائی پہچان آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب اگلے پروگرام میں ہم انہی آیتوں کا دوبارہ سے یعنی تلاوت و ترجمہ پیش کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ سمجھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی شان آپ دیکھیں ان دونوں آیتوں سے کیسے ظاہر ہوتی ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت سیدہ مریم کو بشارت دی تو یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے کا ہے تقریباً، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے تقریباً 600 سال پہلے کا تقریباً۔ تو حضور کے ظاہری زمانے سے 600 سال پہلے فرشتوں نے جو سیدہ مریم کو بشارت دی تو کیا یہ غیب کی خبر نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جس پہ مطلع فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان سے اپنی عطا فرمانے سے حضور کو 600 سال پہلے کی غیبی خبر بھی یعنی بتا دی گئی، اور پھر حضور نے ہمارے لیے ارشاد فرما دی، یعنی حضور اللہ کے فضل سے علم غیب پاتے ہیں اور امت کو وہ نعمتیں تقسیم فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حضور کے ظاہری زمانے سے 600 سال پہلے والی جو فرشتوں کی بشارت ہے سیدہ مریم کے لیے، وہ بھی غیب کی خبر، وہ بھی حضور نے ہمیں عطا فرمائی الحمدللہ۔ اور پھر جو دن ہوگا، جو یوم حشر ہوگا، یوم یجمع اللہ الرسل، جب اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، تو یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ فیوچر کا ذکر ہو رہا ہے، یوم حشر، قیامت کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جب بات فرمائے گا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم یاد کرو میرا احسان، میری نعمتیں علیکا جو تم پر تھیں، وعلی والدتک اور جو تمہاری والدہ پر تھیں۔ اب یہ خبر بھی غیبی خبر ہے، کب قیامت آئے گی، کب حشر ہوگا، کب رسول جمع ہوں گے علیہم السلام، اور کب اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، اور جب اور جو کلام فرمائے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا میں بتا رہے ہیں کہ حشر میں یہ بات ہونی ہے، اور حضور ہمیں دنیا میں بتا رہے ہیں۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ کے وہ معجزات جو سورہ آل عمران کی آیات 45 سے 50 تک مذکور ہیں، وہ بھی غیب کی خبر حضور ہمیں ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حشر میں جو باتیں ہونی ہیں، اور حشر میں جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہونا ہے، وہ بھی غیب کی خبر، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا میں بتاتے ہیں۔ تو ماضی، حال، مستقبل، یہ سب اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں الحمدللہ۔ ایک بات، ایک پہلو۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بشارت دی تو اس میں کئی معجزات ہیں جن میں سے کچھ پورے ہو چکے ہیں، جیسے کہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ پورا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مہد سے کلام فرمایا، یہ معجزہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ پھر کچھ معجزے ایسے ہیں جو حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پورے بھی ہوئے اور دہرائے بھی جائیں گے، اور پھر کچھ معجزے ایسے ہیں کہ جو ابھی پورے ہی نہیں ہوئے اور وہ ابھی ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو معجزے پورے ہو چکے ان کا یعنی آپ مختصر ذکر سن لیں کہ کھانے کے متعلق حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ لوگوں تم نے گھر میں کیا جمع کر رکھا ہے، تم نے کیا پکایا ہے، تم کیا کھا چکے ہو، تم کیا کھاؤ گے، یہ سب باتیں حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے، اور یہ معجزہ پورا ہو چکا ہے، دوبارہ بھی دہرایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں، اور یہ معجزات دوبارہ دہرائے جانے ممکن ہیں کیونکہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور پھر وما قتلوہ یقیناً، اور پھر بل رفعہ اللہ الیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ معجزات دہرائے بھی جا سکتے ہیں، اور کچھ معجزات ایسے ہیں جو ابھی پورے ہی نہیں ہوئے اور وہ ہونے ہیں۔ اب جو ہو چکے، حضرت عیسیٰ
بن باپ کے پیدا ہو چکے، مہد سے کلام وہ کر چکے، کھانے کے معجزات وہ بتا چکے، پرندے کو زندہ کر چکے، مادرزاد اندھے کا علاج کر چکے، برس والے کوڑی کو شفا دے چکے، مردوں کو زندہ کر چکے، بنی اسرائیل کے لیے چند چیزوں کو حلال فرما چکے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اب کچھ معجزات ایسے ہیں جو ابھی ہونا باقی ہیں، چے جائے کہ فرشتے نے صدیوں پہلے کی بشارت دے رکھی ہے۔ بے شک جو فرشتے نے بشارت دی وہ بھی اللہ کا حکم تھا، وہ بھی ہو کے رہے گا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم جو فرشتے نے بصورت بشارت سیدہ کو بتایا، ان میں سے کچھ بشارتیں پوری ہو گئیں اور کچھ آج بھی پینڈنگ ہیں، مینز کہ ابھی ہونا باقی ہے، ان کا وقوع پذیر ہونا ابھی باقی ہے۔ اب جو ابھی معجزات ہونا باقی ہیں، اب ان کا ذکر سنیں۔ آیات کا حوالہ اس وقت پیش نہیں کیا جا رہا، پچھلے پروگراموں میں بھی پیش کیا گیا، آئندہ بھی کر دیا جائے گا، فی الوقت آپ ان کا خلاصہ سنیں کہ جو معجزات ابھی ہونے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سب کا علم سکھائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آسمانوں پہ سکھایا گیا اور کس شان میں دنیا میں ظاہر ہوگا، لیکن معجزاتی طور پہ اس کا وقوع پذیر ہونا دنیا دیکھے گی۔ کلمہ قرار دیا گیا انہیں، بکلمۃ منہ، کلمہ، یہ ان کا کلمہ ظاہر ہونا ابھی باقی ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے دجال کو قتل کرنا ہے۔ روح القدس کی شان، یہ تو آیتیں ہی بڑی دلچسپ ہیں، روح القدس والی، یہ بھی آئندہ بیان کی جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے، ان کے پچھلے دور میں جب وہ دنیا میں آئے اور وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے تو قیامت برپا نہیں ہوئی، بلکہ ان کی بشارت کے مطابق احمد نام کے نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت عیسیٰ کے اس سابقہ دور میں قیامت وقوع پذیر نہیں ہوئی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے، رسول پاک کا فرمان ہے کہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں، تو ابھی وہ آئیں گے، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ تو یہ وہ معجزات ہیں جو ابھی ہونا باقی ہیں۔ المقربین، جب وہ فوت ہوں گے اور حضور کا قرب پائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ابھی ہونا باقی ہے۔ وَقَحْلًا، اور جب وہ نازل ہوں گے اور پکی عمر میں کلام کریں گے، یہ ہونا ابھی باقی ہے۔ خلافت قائم ہونا ابھی باقی ہے۔ حزب اللہ کی جیت ہونا ابھی باقی ہے، یعنی اللہ والے نیک گروہ، ٹھیک ہے۔ وَمُطَهِّرُكَ والی آیت، وہ نشانی، وہ بات پوری ہونا باقی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو پاک کر یعنی مار دے گا، ہلاک کر دے گا، اور وہ سب اہل کتاب حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے، اور حضرت کے ماننے والے ان کے کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ فوق الذین والی آیت پوری ہونا ابھی باقی ہے۔ سیسا پلائی دیوار والا واقعہ، یہ ایک ہسٹری میں ہوا، ایک آئندہ ہونا بھی باقی ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو ابھی وقوع پذیر ہوں گی انشاءاللہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو معجزات حضرت المسیح پہلے دکھا چکے وہ دوبارہ بھی دکھائیں، کیونکہ وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو زندہ ہیں وہ خاصیتیں ان کے اندر، ان کی یعنی قوت میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خاصیتیں دیں وہ ہیں ان کے پاس، وہ پہلے بھی مردے زندہ کرتے تھے، آئندہ بھی کریں گے۔ اب کہ دجال بھی مردے زندہ کرے گا اور حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی مردہ زندہ کریں گے، تو پھر دونوں کا فرق کیسے ظاہر ہوگا، یہ پہلے بھی بیان کیا گیا، آئندہ بھی کیا جائے گا۔ فی الوقت آپ یہ سمجھیں کہ جو بشارت فرشتے مریم کو دیتے ہیں وہ غیب کی خبر حضور ہمیں بتاتے ہیں۔ حشر میں جو باتیں ہونی ہیں وہ ابھی ہونی ہیں، لیکن وہ غیب کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، الحمدللہ۔ پھر جو معجزات فرشتوں کی بشارت کے باوجود ابھی تک پورے نہیں ہوئے، وہ اب یقیناً وقوع پذیر ہوں گے، کیونکہ اب یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس سے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ وہ دہن اقدس ہے کہ جس کی ہر بات وحی خدا، ان ہوا الا وحی یوحا،
وہ یہی منہ مبارک ہے، یہی دہن اقدس ہے کہ اس میں سے جو بات ارشاد فرما دی جاتی ہے وہ قضی الامر، وہ حکم صادر ہو جاتا ہے اور وہ ہو کے رہتا ہے۔ یعنی آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بشارت فرشتوں نے مریم کو دی اس میں سے کچھ معجزات پورے ہو چکے، کچھ ابھی ہونا باقی ہیں، اور جو ہونا باقی ہیں وہ اب ہو کے رہیں گے کیونکہ اب یہ حضور کا فرمان ہے۔ یعنی سورۃ الصافات کی آیت نمبر 6 میں اگر حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنے بعد آنے والے صرف اور صرف ایک احمد نبی کی بشارت دیتے ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بشارت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یہ حضور کی بشارت ہے، کیونکہ حضور نے اب ان کے معجزات کو اپنے منہ مبارک سے ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ فوت ہوں گے، وہ مقربین کا درجہ پائیں گے، وہ کاہلن پکی عمر سے کلام کریں گے، وہ قیامت کی نشانی ثابت ہوں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ خلافت قائم کریں گے۔ اب یہ سارے وعدے، یہ سارے یعنی غیبی اشارے حضور ارشاد فرما چکے ہیں، اس لیے یہ انشاءاللہ پورے ہوں گے اور یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو کے رہے گا، کیونکہ اب یہ حکم ربی کے ساتھ ساتھ، فرشتوں کی بشارت کے ساتھ ساتھ اب یہ فرمان رسول کریم ہے، انہ لقول رسول کریم۔ اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔